رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت وهو لا يمثل الله إلا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام تزکیہ نفس کے حوالہ سے ہم نے چند ایک خطبات سے چند ایک باتیں ذکر کی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے بندوں پر اپنے امتیوں پر یہ محنت کی کہ یہ گناہوں سے نفرت کریں، گناہ کے قریب نہ جائیں، اگر غلطی گناہ ہو جائے تو رو رو کے اپنے رب کو منا لیں، حتیٰ کہ اگر جان دینے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں پہ ضدی نہیں ہو جاتے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ محنت کی ہے، یہ تربیت کی ہے، تو پھر ہمارے نبی تو سید الانبیاء ہیں، ہمارے نبی تو خطیب الانبیاء ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کی عطا اتنی ہوگی تو خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ جب نبی کی محنت، آقا کی تربیت، نبی علیہ السلام کا شوق، آپ کا اپنے امتیوں کے ساتھ دلی لگاؤ دیکھا، اور اس کو یوں بیان کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
اے پیارے محبوب، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تو اپنی امت کے غم میں اپنی جان دے بیٹھے گا، تجھے اتنا غم ہے اپنی امت کا۔ یہ امت کے ساتھ محبت، یہ پیار، یہ عقیدت دیکھیے، تو میرے رب نے بھی ایک تزکیہ نفس کا معیار قائم کر دیا، ایک تحفہ عنایت کر دیا۔ بڑا شاندار وہ تحفہ ہے۔ اس سے پہلے امتیوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ اگر ان سے کبھی غلطی سرزد ہو جاتی تو ان کا تزکیہ کس طرح ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دی ہے کہ جب کسی قوم کو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، تزکیہ نفس حاصل کرنا ہے، تو وقت کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آ گئے، توبہ کی التجا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری توبہ قبول ہو جاتی ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تمہیں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، رب اغفر لی کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھر سے تیز داری دار آلہ لے لو اور اپنے نفسوں کو ذبح کر دو۔ جو جو اپنے نفس کو ذبح کر دے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ اس امت میں، اس دنیا میں تزکیہ نفس کا طریقہ رائج ہوا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو، تمہاری توبہ قبول ہے۔ میں قربان جاؤں، جب باری میری اور آپ کی آئی، اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی بھی امتی کو غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اپنا کل مال اکٹھا کرے، اس میں سے 1/3 مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن جب میری اور آپ کی باری آئی تو محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اللہ کا بندہ، میرا امتی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اتنے الفاظ کہہ دے، ربی اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بندہ تیرا ہوں، تیری عزت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے نفس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، میرا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن دیکھا یہ امتی ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، بڑے ضدی ہیں، یہ تو یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ نے تزکیہ نفس کا ایک اور اصول قائم کر دیا، فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آقا میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، تیری امت کے نام ہے کہ اپنے امتیوں کو کہتے جانا، انسان ہونے کے ناطے جتنی مرضی غلطیاں خطائیں ان کے اندر موجود ہوں، ان الحسنات، جب ان کے وجود، ان کی تڑپ، ان کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے، نیکیوں کی طرف جھک جائے، میں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، ان کی نیکیوں پہ اجر ہی نہیں دوں گا، ان کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کرتا جاؤں گا، تزکیہ نفس کرتا جاؤں گا۔ اے اللہ، کون سی نیکیاں کریں؟ کیا ہمیں
اپنے بچوں کو ذبح کرنا پڑے گا تیرے دین اور تیرے راستے میں؟ کیا ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑے گا؟ اللہ، یہ تزکیہ نفس بھی چاہیے، تو کس طرح میں قربان جاؤں؟ وہ اعمال میرے اور آپ کے تزکیے کے لیے رکھ دیے ہیں جو روزمرہ میں مسلمان ہی نہیں عیسائی بھی کرتے ہیں، جو یہودی بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کا امتی نبی کا طریقہ سمجھ کے کر دے، میرا اللہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ اگر نبی نے محنت کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت پہ محنت کی ہے، تو میرے رب نے بھی پھر کمال کا صلہ دیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آیا ہم نے اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے کچھ کوشش بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ، ہر شخص صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا، ہر انسان، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی مذہب کا ہو، صبح سویرے اٹھ کے اس کو کام کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے ہاتھ دھوئے گا، منہ دھوئے گا، کلی کرے گا۔ یہ کام صرف مسلمان کرتے ہیں کہ ہر انسان کرتا ہے؟ برش کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے۔ میں قربان جاؤں، اگر یہی عمل مسلمان کرے، یہی عمل میں اور آپ کرے، اور پیغمبر کی سنت سمجھ کے کرے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرے، اور اس کو شریعت اسلامیہ میں وضو کا نام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یتوضع فیحسن وضوءہ، فرمایا کوئی مسلمان اچھے طریقے کے ساتھ وضو کر لے، اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، اپنے چہرے کو دھو لے، اپنے بازو کو دھوئے، سر کا مسح کرے، اپنے جو پاؤں ہیں ان کو دھو لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا عمل میری سنت سمجھ کے کر دیتا ہے، الا خرجت من الخطایا، اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسے نکال دیتے ہیں کیوم ولدت امہ، جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہوا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرا اللہ اپنے نبی سے محبت کے صلہ میں ان امتیوں کو یہ تحفہ دے رہا ہے کہ جاؤ، کام تو ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں، اگر میرے نبی سے محبت ہے، عقیدت ہے، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے کرتے ہو، تو تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ اور آقا نے اس کی کیا مثال دی؟ فرمایا حتیٰ کہ ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ کے گناہ یوں جڑ جاتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ناخن کے نیچے چھپا ہو، میرا رب اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ منہ دھوتا ہے، جبڑوں میں کوئی گناہ اٹکا ہوا ہے، میرا اللہ اس کو نکال دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے، حتیٰ کہ پلکوں کے اندر کوئی گناہ چھپا ہے، میرا اللہ اس کو بھی نکال کے اس کو بالکل تزکیہ نفس عطا کر کے اس کے نامہ اعمال کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ سب لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ آج بتانے کا جو مقصد ہے وہ اصل کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، مائیں جلدی سے سکول بھیجنا ہے، منہ دھو دیا، ہاتھ پہ تھوڑا سا پانی پھیر دیا، نہ، تربیت دیجیے ابھی سے بچے کو تیار کرنے لگے ہیں سکول سے تو مسنون وضو کروائے، اور وضو کی حالت کے اندر رہنے والے، ان کی فضیلت اور مقام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال آج رات، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا آج رات مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے دیکھا جنت کے اندر کوئی شخص میرے سے آگے چل رہا ہے، بڑی تیز سپیڈ کے ساتھ آواز آ رہی، میں نے کہا جبرائیل یہ جنت میں مجھ سے قبل کون پہنچ گیا؟ آقا جنت میں کوئی نہیں پہنچا، آپ کا ایک غلام بلال، آپ کا مؤذن چل مدینے کی گلیوں پہ رہا ہے، اللہ کو اس کی چال، اس کے قدم اتنے اچھے لگتے ہیں، جنت میں حوروں کو سنائی دیے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ عمل کیا ہے؟ آقا میرے پاس ایک ہی خوبی ہے، میں زندگی میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔
یہ عام عمل نہیں ہے، بڑا عظیم عمل ہے، مومن کا نور ہے، زینت ہے، یہ حیا ہے، غیرت ہے، یہ اسلام کا، مسلمان کا زیور ہے۔ اس کو اپنائیے، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ تزکیہ نفس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئے۔ اس کے بعد اذان کانوں میں سنائی دیتی ہے، اگر فجر کی نہیں تو ظہر کی تو سنائی دیتی ہے۔ فجر کے وقت بھی بڑی لمبی راتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جس جگہ اذان کا جواب دینے کی فضیلت ذکر کی، اس کے بعد اس کا جواب میں درود پڑھنے کی فضیلت، اس کے بعد دعا پڑھنے کے ساتھ شفاعت واجب، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعا پڑھنے کے بعد میرا امتی یہ کہہ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یا ایک روایت میں وبمحمد نبیا، اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے، الا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا پیش کر اپنی جان کو قتل کر، تو نے رات یہ گناہ کیا ہے، کل تو نے یہ گناہ کیا ہے، صبح کے وقت اٹھا ہے، کانوں میں اذان کی آواز پڑی ہے، جواب کے اندر تو نے یہ الفاظ کہہ دیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر باری آئی نماز کی، نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں، نماز کی فضیلت کے بارے میں بڑی احادیث ہے، وہ جامع ترمذی کی مشہور حدیث، نبی علیہ السلام ایک درخت کے پاس آئے، آپ نے ایسے کہ اس کو خزاں کا موسم تھا، جوڑا پتے گر گئے، فرمایا میرے صحابہ یہی مثال اس شخص کی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جس طرح یہ پتے جڑ جاتے ہیں اسی طرح میرے امتی کے نامہ اعمال سے گناہ جڑ جاتے ہیں، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ نماز کا اہتمام کیجئے، آقا میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں، اور ہمیں یہ سبق کیوں دے کے گئے ہیں کہ تزکیہ نفس کر لو۔ نبی علیہ السلام کے پاؤں پہ سوجن آ جاتی، اتنا روئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا، اللہ سے اجازت لے کے آیا، آقا مجھے بتاؤ کس غم میں اتنا رو رہے ہو؟ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھے بادشاہی نہیں ملی، سرداری نہیں ملی، لوگ میری بات نہیں مانتے، نہیں، امتی امتی امتی، جبرائیل ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے، میری امت کا تزکیہ ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، کہیں کل ان کا تزکیہ جہنم کی آگ نہ کر دے۔ آج یہ چند اعمال کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کر لیں، نمازی بنے، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ یہ جمعے کے وقت اتنا زیادہ رش اور بعد میں 1-2 صفحے، یہ مسلمان کدھر چلے جاتے ہیں؟ زمین کھا جاتی ہے، آسمان نکل لیتا ہے۔ آئیں اپنے آپ کو پیغمبر علیہ السلام کا خوبدار بنائیں۔ اس کے بعد نماز پڑھ کے گھر گئے ہیں، کیا کام ہے؟ ناشتہ لے کے آؤ، میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، جلدی سے کھانا لیا، نبی علیہ السلام نے پھر پیغام دیا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھا لیتا ہے، شروع اللہ کے نام سے کیا، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھایا، اپنے آگے سے کھایا، کھانے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ، اسی نے مجھ کو یہ عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس سے جو اس کے مفاسد ہیں ان کو روک سکوں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کا نفع لے سکوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یار کھانا میں نے کھایا، پیٹ میں نے اپنا بھرا، چسکا اور مزہ میں نے لیا، اور اللہ نے میری زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اس سے بڑھ کے محبت چاہیے؟ اور اس سے بڑھ کے کیا عقیدت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد پکڑے جی میرے آفس کے کپڑے، جلدی لائیں، فلاں چیز میں نے پہن کے جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہوں، بن ٹھن کے جاؤں گا۔ جیسے ہی کپڑے پہنے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی دعا، صرف جس جگہ اطعمنی ھذا الطعام تھا
وہاں اس کو بدل کے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، وہاں مجھے کھلایا ہے، یہاں اللہ نے مجھے پہنا دیا ہے۔ فرمایا کپڑے پہن کے اتنے الفاظ کہتا ہے اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی محبت ہے میرے اور آپ سے۔ اس کے بعد ہم نکلے، اب راستے میں کوئی ملا یا نہیں ملا، ہم پہنچے اپنے آفس میں، اپنی جگہ پہ، اپنے مقام پہ۔ اب ہر شخص کیا کرتا ہے؟ ہاتھ ملاتا جاتا ہے، ہاتھ ملاتا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما مسلمان یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اپنی ہتھیلی کو دوسرے بھائی کی ہتھیلی کے ساتھ چمٹا دیتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کر لیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، میرا اللہ ان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو پہلے جدا کر دیتا ہے۔ اب یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں، سارے یہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن جو سلام لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں مصافحہ کیسے، وہ چلتے چلتے ایسے انگلیاں ساتھ لگائی چلے، نہ سلام کہا نہ دعا کی، کچھ بھی نہیں، بس ایک ہم نے اپنا ماحول اس طرح کا بنا لیا ہے۔ اگر ذہن میں یہ ہو میرے نبی نے میری تربیت یہ کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے سے محبت تھی، اس طرح روزمرہ کے اعمال میرے نبی کی دعاؤں کا یہ صلہ ہے جو ہماری گناہوں کا سبب بن رہے ہیں۔ پورا ہاتھ ملائیں، مصافحہ کہتے ہیں اس ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ جوڑنا، پورا ہاتھ ملائیں اور پھر اس کے لیے رحمت کی دعا کیجئے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30 نیکیاں اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک نماز کے اندر کتنے اعمال ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کا سبب قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، نماز کے اندر ابھی یہ جمعہ کی نماز ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، امام پہنچے گا ولا الضالین، تو فرمایا اس کے ساتھ ہی جو مقتدی ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں آمین۔ اذا امن الامام فامنوا، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا جب امام آمین کہے ساتھ مل کے آمین کہو، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ فقط اتنے لفظ کہنے سے آمین اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنے الفاظ، کتنا وقت لگتا ہے، کتنا زور لگتا ہے، نماز پڑھ رہے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے، اور آپ کو پتہ ہے اس دور میں مسجد کس چیز کی تھی؟ کچی مٹی کی، اور جو لینٹر اور چھتیں ہیں وہ کھجور کے پتوں کی، تو فرماتے صحابہ اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے کہتے کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جاتی۔ کیوں؟ صحابہ کو محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس قدر عقیدت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے اس دعا میں شامل ہو جاتے۔ جب ہی امام کہے ولا الضالین، امام کہتا ہے آمین، اس کے ساتھ ہی مل کے کہنا ہے آمین، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ رکوع میں گیا، رکوع سے سر اٹھایا، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چند ایک کلمات کہنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، یہ وہ ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم کر رہے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں، لیکن ان کی فضیلت، ان کی اہمیت کی وجہ سے ہم اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ یہ اعمال نہیں کرتے۔ آئے ابھی وقت ہے، کئی ایک اور مسائل یہ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے گناہ معاف کرواؤں، اور اس کے لیے میں بیت اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔
مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں، مسجد قباء کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں، بیت المقدس کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اب کتنی مشقت والا کام ہے۔ ان 4 مسجدوں کی طرف سفر کر کے میرا مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے رو رو کے اپنی زندگی کے گناہ معاف کروا لوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ایک میں بھی تجھے کام بتاؤں۔ بہقی کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسلمان دن یا رات کی کسی گھڑی میں اچھے طریقے سے وضو کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے کہ اس نماز کے دوران اس کے دل دماغ کے اندر کوئی خیال نہ آیا ہو، صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، دل و دماغ میں کوئی خیال نہ آیا ہو، یہ تصور پیدا کر کے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میرے اللہ سے کلام ہو رہی ہے، اس انداز میں تنہا کھڑا ہو کے اپنے رب کے سامنے مناجات کر لے، صرف 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تجھے یہ اتنا لمبا سفر کرنے کی بجائے جا اپنے گھر میں کوئی علیحدہ ایک کوٹھا ڈھونڈ، اس میں جا کے اپنے رب کے سامنے اس انداز میں 2 رکعتیں پڑھ، تجھے لذت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، آئیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئیں، روئیں، تزکیہ نفس کے لیے یہ اعمال اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، گھروں میں بیویوں کو یہ باتیں سمجھائیں کہ بچوں کی تربیت، کھانا کھاتے وقت ان کو دعائیں یاد کروائیں، کپڑے پہنے ہیں وردی پہنی ہے ان کو دعا پڑھائیں، اسی طرح ہاتھ منہ دھونے کی بجائے ان سے وضو کروائیں تاکہ بچپن سے یہ ایک اسلامی ماحول ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو جائے، شیطان سے دور ہو جائیں، گناہوں سے ہمارے نامہ اعمال محفوظ ہو جائیں، اور تزکیہ نفس جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی محنت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کئی ایک نمازی بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے بڑے اچھے نمازی ساتھی ہیں چچا جی امجد صاحب، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی صحت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح بھائی تنویر حسین ہیں، ان کے لیے بھی خواجہ تصدق ضیاء صاحب ہمارے نمازی ہیں 5 وقتہ، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہماری روحانی جسمانی جتنی بیماریاں ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ نصیب جو ہے ہمیں عطا فرما دے۔ ایک اہم بات آج 25 دسمبر کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض احباب چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے، جاننے اور انجانے میں یہ عمل کر گزرتے ہیں کہ اس موقع پہ عیسائیوں کو جو ہے مبارکباد جو ہے اس طرح کے تہوار میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو قطعاً اس طرح کا عمل شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی کبھی عمل ہے، اتنا کبھی عمل ہے، اتنا کبھی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مبارک کہنے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان سارے پھٹ جائیں جب مومن کہتا ہے بھی آپ کو کرسمس مبارک ہو۔ کرسمس کا کیا مطلب ہے کہ آج کے دن نعوذ باللہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو فرمایا یہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنے والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کی اولاد کی مبارک ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، تو اس کے لیے اپنے بچوں کو بھی خود بھی اس کے لیے جو ہے خصوصاً سمجھائیں کہ یہ وہ تہوار نہیں ہے جو ان کا کوئی مذہبی ہے، یہ ان کا بھی غیر مذہبی تہوار ہے اور اللہ کے ساتھ بغاوت کا نام ہے، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچا جائے، اپنے بچوں کو خود بھی اس سے جو ہے محفوظ رکھا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔